الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ. آپ اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو اپنی ذہن میں رکھیں اور اسی آیت مبارکہ کو لے کر اپنی اولادوں کی اچھی تربیت، بہترین تربیت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ایک دن آئے گا کہ اپنی اولادوں سے ہم پانی طلب کریں گے، لیکن ہماری اولاد پانی کے عوض ہمیں زہر پیش کرے گا، ہمیں نقصان دے گا. خسارے کی مثال ہمارے بچے، ہماری بچیاں ہمارے لیے بنے گی. آج ہم نے دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو برباد کر دیا، اپنی اولادوں کو برباد کر دیا. اسلام کا قانون کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کا احکام کیا ہے، یاد رکھیے. اس کی مخالفت کرنے والا یہاں بھی برباد ہوگا، مرنے کے بعد بھی برباد ہوگا. اور فرمان خدا بندی، فرمان رسول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جو درس زندگی، جو قانون حیات ہمیں دیا ہے، جو قانون حیات کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے اور صبح قیامت تک حق ہی رہے گا. صبح قیامت تک حق ہی رہے گا. تو ہم اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کا دنیا دار کی باتوں میں لے کر کریں گے، بلکہ بچوں کی تربیت اور اولادوں کی تربیت قرآن سے ہوگا، حدیث سے ہوگی، شریعت سے ہوگی. اس لیے ہم نے شریعت کو پیچھے کر دیا اور اپنے بچوں کو بزنس کے بارے میں سکھایا، کاروبار کے بارے میں سکھایا. اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کون سکھائے گا، شریعت کے بارے میں کون سکھائے گا. آج دیکھیے اسلامی لباس، اسلامی طرز زندگی، اسلامی لب و لباب جو ہویا جاتا ہے، آج ہمارے بچوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا؟ اپنے سروں میں ٹوپی لگاؤ، اپنے بدن میں اسلامی لباس چڑھاؤ اور اپنا وساقتہ طرز زندگی اسلامی قانون کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو. لیکن دیکھیے آج ہماری شکلوں پر جب اپنی آنکھوں کی روشنی کو جب گرایا جائے تو پتہ چلتا ہے، شکل ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایمان والا نہیں ہے، اس کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہے، اس کے بول چال سے، کردار و اخلاق سے بد مذہبوں کی بو آ رہی ہے، یہود و نصارہ کی بو آ رہی ہے. تو مسلمانوں ہمیں کیوں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، جو اسلامی شریعت کو فالو کرنے والا ہوگا، وہ کسی کو نہیں بتائے گا، بلکہ لوگ اسے پہچانیں گے کہ واقعی یہ اللہ والا ہے، واقعی یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے. تو اپنے آپ کو برباد ہونے نہ دیں، اپنے سماج، اپنے معاشرہ کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سے یہ کام نہ ہو سکا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری آنے والی نسل برباد ہو جائے گی، ہمارا سماج برباد ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ گندا ہو جائے گا اور اس کے نقصانات جو مستقبل میں آنے والے ہیں اس کا خسارہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. ماضی میں جو ہم نے گناہ کر چکا اس سے توبہ کرے، حال کو پاکیزہ بنائیے، انشاءاللہ ہمارا مستقبل پاکیزہ ہو جائے گا، ہمارا مستقبل کا صاف ستھرا ہو جائے گا. آج اپنے بچوں پر لینے کا نام کامیابی نہیں ہے، 2-4 کتابوں کو سیکھ لینے کا نام کامیابی نہیں ہے. ایک ہمارے استاد جن کا نام مولانا جسیم اختر ہے، جنہوں نے کہا کہ یاد رکھیے کہ پہلے کے زمانے میں ایک معاملہ پیش آیا جن کا معاملہ تھا کہ کتابوں میں لکھا کہ حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھتے تھے، حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھتے تھے. اور جب عربی اردو اعتبار سے جب آپ کسی تحریر کو دیکھیں گے تو اردو میں جو مخصوص لفظ ہوگا، مخصوص الفاظ ہوگا، اسی میں زبر دیا جاتا ہے، حرکت کی مثال دیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات اکثر و بیشتر اس میں زبر، زیر پیش، یہ تمام چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں. پوشیدہ طور پر جب اس کتاب میں لکھا کہ حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کیا سوچا؟ حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھتے تھے، اس نے ہاں میں زبر کے بجائے کسرہ دے دیا اور کسرہ کے اعتبار سے انہوں نے لوگوں کو بتایا، اے مسلمانوں، ہم لوگوں نے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھا، ہم لوگوں نے جو جمعہ کی نماز ادا کیا، ظہر کی نماز ادا کیا، کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آج تو تم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ تسکین قلب حاصل کروانے کے لیے جو تم نمازیں ادا کرتے ہو، 5 وقت رب کے حضور اپنے سر کو چھپاتے ہو، تمہیں پتا بھی ہے کتابوں میں کیا آیا کہ حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھتے تھے. مسجد میں گیا، جامع مسجد میں انہوں نے اعلان کروایا کہ حضور ہلکے ہلکے نماز پڑھتے تھے اور تمام لوگ مذہب اسلام کی تعلیمات سے نہ آشنا ہونے کے باوجود، علم دین نہ سیکھنے کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ جیسا انہوں نے
انہوں نے بتا دیا اسی باتوں پر عمل کرنے لگے، سب کو ہلا ڈلا کر کے نماز پڑھنے لگے۔ جب اس کے بعد کچھ دن کے بعد علماء کرام کی جماعت جب اس بستی میں آتی ہے، نماز فجر پڑھتی ہے، نماز ظہر ادا کرتی ہے، تو دیکھا سب لوگ ہل ہل کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آخر معاملہ کیا؟ تمام لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ کیا تمہیں عبادت سے خداوندی کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ کہ حضور کس نے کہا مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ کس نے کہا مجھے عبادت کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ بلکہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ایسا ہے جو اردو میں اسے کافی مہارت حاصل ہے، انہوں نے کتاب کا حوالہ دے کر لوگوں کو بتایا کہ حضور ہل کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے ہم تمام لوگ ہل کے نماز پڑھتے ہیں۔ آخر یہاں پہ اس صلاۃ کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو علماء کرام نے دریافت کیا کہ اپنے اس عالم کو بھی میرے پاس لے کر کے آؤ، اس کتاب کو بھی میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اور تمام لوگ اکٹھا ہوئے، کتاب کو لایا گیا، وہ شخص بھی آیا گیا، دیکھا کتاب جب علماء کرام کے پیش نظر ہوتی ہے، علماء کرام نے اپنی نظر کو کتاب پر دوڑایا، دیکھا کہ حضور ہل کے نہیں بلکہ حضور ہلکے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کو بتایا کہ جس طرح نیم ملا خطرے امام، اسی طرح نیم حکیم خطرے جان، آدھا ادھورا علم سیکھنا، یہ تمام چیزیں ہمیں خطارے کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ایمان کی تر و تازگی کے لیے، اپنے آپ کو بربادی سے بچانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فقہ کی تعلیم سے اپنے آپ کو آشنا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہوا، ہم ان تمام چیزوں سے محرومی اختیار کیے تو ہم یہاں بھی برباد ہو گئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں بھی ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس لیے میں آخری التجا آپ تمامی حضرات سے کرتا ہوں، اور بہرحال اس دھنپورہ کی سرزمین پہ ہماری مدت تقریباً 2 سال ہو چکی ہے، اور اس 2 سال کی مدت میں آپ نے علماء کرام کی زبانی، آپ نے حفاظ کرام کی زبانی، شریعت، قرآن، حدیث، ان تمام چیزوں کے بارے میں خوب سنا، لیکن عملی میدان میں کون اترنے کی کوشش کرتا ہے؟ جب تک ہم اپنے دلوں میں جذبہ ایمانی، جذبہ حسینی پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہم کامیابی کی دہلیز پر نہیں پہنچ سکتے۔ جب انسان اسلام سے بغاوت کرے گا، تب تک اسے خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اس لیے اپنی آپ کی اولادیں اگر اسکول میں، کالجز میں، کوچنگ سینٹر میں پڑھتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھوائیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ مدرسہ بھیج کر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیے، حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دلوائیے، اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ دنیا فانی ہے، آخرت کے لیے ہمیں اسلامی شریعت پر عمل کرنے کے لیے مذہب اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانی زندگی ایمان ہی پر موت نصیب عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔